بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شری عارف حمید بھٹی۔ ناظرین کہتے ہیں 100 دن گیدڑ کا 1 دن شیر کا، وہی ہوا کہ ڈیالہ جیب میں بند عمران خان نے 2.5 سال سے حکومت کی ہر چال کو ناکام بنایا کہ حکومت نے جھوٹ کے پہاڑ کھڑے کیے، پروپیگنڈے کے بازار کھڑے کیے، لیکن ہر محاذ پر حکومت کو ناکامی ہوئی، یہاں تک کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں معافی چاہتا ہوں پھر اضافہ کیا جا رہا ہے۔ حکومت کی ہر چال، چاہے وہ انتقامی کارروائی ہو، طاقت کا غلط استعمال ہو، تکبر ہو، سرکاری اداروں کا استعمال ہو، ناکام ہونے کے بعد حکومت کی شعبہ دے بازی یہاں تک آ گئی کہ ARY کے ذوالقرنین رپورٹر، بہت اچھے رپورٹر ہیں، انہوں نے کہا اسلام آباد اور پنڈی میں غریب مزدور، دیہڑی دار مزدوروں کو پولیس پکڑ کے گنتی پوری کر رہی ہے۔ کوئی ہوٹل پہ کام کر رہا ہے تو اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے، کوئی فیکٹری ہے کہ پشتو ہے یا KB کا ہے۔ انہوں نے لوگوں کی زندگی مشکل کر دی، یا لوگوں کی جمع کی ہوئی کمائی کو مبینہ طور پر رشوت لے کے چھوڑا جا رہا ہے۔ یہی بات ذوالقرنین اور دیگر صحافیوں نے بھی کہی ہے۔ ناظرین، حکومت کی اس انتقامی کارروائیوں میں کے بعد ملک میں لگی ہوئی آگ کو ایسا لگ رہا ہے جو انتقام کی آگ ہے، سرکاری وسائل کے استعمال کے ساتھ حکومت ملک میں لگی ہوئی آگ کو پیٹرول ڈال کر اور پھیلا رہی ہے۔ حکومت کے وزراء کے غیر ذمہ دارانہ بیانات، پہلے کبھی کہتے ہیں 24 نومبر کی کال پہ گولی نہیں چلی، لوگ نہیں آئیں گے۔ جب یہ ثبوت آ گیا کہ ہر طرف سے شیلنگ کی گئی، لاٹھی چارج کیا گیا، نہ صرف لوگ جاں بحق ہوئے بلکہ پولی کلینک اور ویمنس ہسپتال میں لوگوں نے خود لاشیں دیکھی اور ڈیتھ ریکارڈ دے رہے ہیں، اور اب ان کے جنازے ادا کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، حکومت کے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ نہایت انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے ایک زاہد گشگوہی صاحب، انہوں نے کہا میرے پہلی گولی 0 پوائنٹ پہ پہلی گولی، ناظرین ان کے مطابق 10:04، انہوں نے کہا کہ پہلی گولی 3:30 پر 0 پوائنٹ میں گولی لگی، گولی چلی، اور اس سے ایک بندہ جہاں بحق ہو گیا۔ وہ بندہ جس کے بارے میں مختلف میڈیا پہ شہرت لینے کے لیے خبریں چلائی جا رہی ہیں، وہ زاہد گشگوہی کے مطابق ان کے جاننے والے تھے، ان کے والد کا نام بھی انہوں نے مجھے بتایا۔ رات کو بلائٹ بند کر کے قتلوں کا بازار گرم کیا گیا، لیکن پہلی گولی دوپہر کو 3:30 میں PTI کے پرامن احتجاج پر چلائی گئی، جس سے ایک شخص جہاں بحق ہو گیا، جس کا پہلا نام لون نام بھی کوئی ہے۔ وہ زاہد گشگوہی انہوں نے کہا کہ وہ اس دن سارا دن کوریج کرتے رہے، اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہے، ہم ٹی وی سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 26 تاریخ کو 6 سے 10 بجے تک کارروائی ڈالی گئی اندھیرا بند کر کے۔ ہمارے ذرائع نے کہا ہے کہ جو رینجر کے ہمارے جوان شہید ہوئے، جہاں بحق ہوئے، اسے جو طریقے ایک شاہد حقان عباسی صاحب ہیں، ان کے قریبی عزیز ہیں، ایک راجہ شاہد ظفر صاحب ہوتے تھے، ان کے نواسے آصف ہاشمی کے صاحبزادے ہاشم عباسی کی ٹکر سے رینجر کے جوان جہاں بحق ہوئے، لیکن حکومتی وزراء نے انہیں بھی PTI کے کھاتے میں ڈال دیا۔ وہ ظالموں، رینجر کے جوان ہماری حفاظت کے لیے تھے، وہ ہمارا خون تھے، تم ان کا جھوٹا الزام PTI کے ورکروں یا رہنماؤں پر لگا کر عمران خان پر مقدمے درج ہو گئے، سینکڑوں یا درجنوں، PTI کی قیادت پر 96 سے زیادہ لوگ ہو گئے، تو اصل قاتل کو بتا جو گے۔ 10 مختلف ذرائع سے چیک کیا ہے، جس کی گاڑی میں رینجر کے جوان جہاں بحق ہوئے نیچے آ کر، اس کا طریقہ انصاف سے دور دور تک کا واسطہ کوئی نہیں تھا، وہ PTI احتجاج کا حصہ ہی نہیں تھا، وہ تو اس کا گھر ڈی چونک کے قریب تھا، وہ جا رہا تھا تو یہ واقعہ ہو گیا۔ حکومت بکلاہٹ کے مارے، حکومت کا بس نہیں چلتا، یہ تیز آندھی چلے تو کہہ دیں عمران خان نے چلائی ہے۔ او بھائی، عمران خان کو تم نے 16 ماہ سے بند کیا ہے، اس کی بجلی بند کر دیتے ہو،
اسے اذیت دیتے ہو، اس کی فیملی کو نہیں ملنے دیتے، اس کے وکلا کو نہیں ملنے دیتے، لیکن عوام ایک کال پر لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر آ جاتی ہے، آپ کے قانون کو بلڈوز کر دیتی ہے، آپ کی پابندیاں ختم کر دیتی ہے۔ آپ کہتے ہو کہ وفاق پر ایک صوبہ وفاق پر چڑھائی کرتا تھا، شرم آنی چاہیے یہ بات کہنے والوں کی۔ کیا بلاول بھٹو جب سندھ سے چلا تھا عمران خان کی حکومت میں، کیا وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے آیا تھا لانگ مارچ لے کے؟ مجھے صرف یہ بات بتا دیں، خود بلاول مولانا فضل الرحمان سندھ سے چلے اسلام آباد آئے ڈی چونک میں، کیا انہوں نے اسلام آباد چڑھائی کی تھی؟ کیا وکلا نے درجنوں دفعہ اسلام آباد ڈی چوک میں احتجاج کیا؟ کیا وہ نظام پہ چڑھائی کی تھی؟ خود نواز شریف کو جب سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد نااہل کیا، کرپشن ثابت ہو گئی، وہ صادق و امین نہیں رہے، انہوں نے بیٹے کی ایک دبئی کے اکاؤنٹ میں ایک فرم بنائی، اس سے پیسے مبینہ طور پر منی لانڈرنگ ہوتی تھی۔ ان کی حکومت گئی اور انہی کی حکومت رہی، پنجاب میں بھی ان کی حکومت تھی، 17 میں، اور وفاق میں بھی۔ تو وہ لشکر کشی کرتے ہوئے لاہور آئے، ہاں کہ چند لوگ ہوتے ان کا جمع کرنے آئے تمام سرکاری پروٹوکول کے باوجود، لیکن میں اس کو لشکر کشی تو نہیں کہوں گا۔ بے شک نواز شریف اپنی حکومت میں اپنے ہی خلاف آئے، اس کے بعد انہی کے وزیر اعظم شاہد حقان بسی بنے، داتا صاحب میں 5000 لوگ نہیں اکٹھے ہو سکے۔ اب عوام نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، عوام آپ پر یقین نہیں کرتی، عوام کہتے ہیں 81 سے یہ سیاست میں آئے ہیں، اور انہوں نے ضیاء الحق کے دور میں پرورش پائی، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا دی، عمران خان کو بانی پی ٹی اے کو گرفتار کیا۔ جب آپ لوگ نئی نسل جو آج 30-32 سال کی ہے، عمران خان اس وقت سے قومی ہیرو تھا، میں اس کا ترجمان نہیں ہوں، انہوں نے یو کے کی ٹیم، انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف جب جان میں کے بارے میں، موتھم کے بارے میں کیس جیتا تو پوری دنیا میں اس کی ہیڈ لائن لائی، جس کی نواز شریف تصور نہیں کر سکتا وزیر اعظم ہو کے، پورا انٹرنیشنل میڈیا ہیڈ لائن دی جب عمران خان نے موتھم کے مقابلے میں لندن یو کے عدالت سے کیس جیتا۔ اس شخص کو ختم کر رہے ہو جسے عوام پلس کر رہی ہے، اس شخص کو ختم کر رہے ہو جس کی ایک کال پہ درجنوں سینکڑوں دفعہ لوگ باہر آئے، نہ صرف پاکستان، امریکہ، اسپین، یو کے، آسٹریلیا، کینیڈا، ہالینڈ، سوئٹزرلینڈ، ہر جگہ پہ آ رہے ہیں۔ مریم نواز کہتی ہے فتنہ، مریم نواز ہے فتنہ وہ ہوتا ہے جسے عوام ریجیکٹ کر دے اور جال سازی سے اقتدار میں آ جائے۔ فتنہ وہ ہوتا ہے جو افسران کو آئین اور قانون کے مطابق چلانے کی بجائے اپنی خواہش کے تابع کر کے اپنے سیاسی مخالفین کو کچلے، جیسے آپ کچل رہی ہیں۔ کیا آپ اس چیز سے انکار کر رہی ہیں کہ آپ نے انتقام کی آگ لگائی؟ پنجاب میں جو پولیس افسر لگائے ان کی اپنا ریکارڈ قائم کیا جائے تو ان کے دور تعیناتیوں میں ایسے رسوائے زمانہ کہاں ہوئے جس میں محکمہ پولیس کی بدنامی بھی ہوئی اور حکومت کو بھی ندامت کی، اور آپ کی حکومتیں انہیں او ایس ٹی کرتی رہی۔ اب ان کے ظلم کی وجہ سے اب ان کو تعیناتیاں دے رہے ہیں۔ ظلم رہے اور امن بھی ہو، تم ہی کہو کیا یہ ممکن ہے؟ ناظرین، صاحب کشکوہی کے بارے میں میری ڈیٹیل بات ہوئی، انہوں نے کہا 2 بجے رات 2-1:30 بجے خالی کرا دیا گیا۔ کون سے زخمی کہاں گئے؟ 14 لوگوں کی شہادت کی انہوں نے تصدیق کی جہاں بحق ہونے کی۔ انہوں نے کہا پمز میں کہ ڈاکٹر نے انہیں خود بتایا کہ 9 لاشیں آئی تھیں، 9 لاشیں، ان میں ہمارے رینجر کے جوان اور پولیس بھی جو بھی ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا 10:04 پہ میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، مجھے دباؤ ڈالا گیا کہ لاشیں آئی ہیں 26 کو، اسے ڈیلیٹ کرو، میں نے نہیں کیا۔ اور یار ڈین بھی، آپ تو ڈین سے خوفناک ہو۔ ہارون رشید کی نوکری آپ کھا گئے، ظفر حلالی کی آپ کھا گئے، صابر شاکر کی آپ کھا گئے، شہید ارشد شریف کو شہید آپ نے کروا دیا اور درجنوں صحافیوں کو نوکریوں سے نکال دیا۔ تم نے اس ملک میں صحافت میں سچ کہنا جرم بنا دیا ہے۔ تم نے صحافت کے گلے پر انگوٹھا لگایا ہوا جبر کا، اور سمجھتے ہو کہ ہر ایک کو دبا دو گے، ختم کر دو گے۔ آخر یہ تمہارا ختم ہونے والا ہے۔ اور عمران خان نے، میں آپ کو بتا دیا، اپنے کارکنوں کو کہا ہے، اپنے لیڈرشپ کو کہا ہے، فوری طور پر جو جہاں بحق ہونے والے ہیں ان کی پوری مالی امداد کی جائے، زخمیوں کو ہر قسم کی طبی امداد دی جائے، جو جہاں بحق ہوئے ان کو دیا جائے، اور دوبارہ آئیں گے اسلام آباد، اور اس وقت تک آتے رہیں گے جب تک اسلام آباد میں بیٹھے حکمران جو ناقابض ہیں، جو قبضہ گروپ ہیں، جو فارم 47 ہیں، جنہیں لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا، شکست دے دی، خواجہ حسن جیسے ریحانہ ڈار سے ہار گئے،
زبردست انتظار میں ہے، اس وقت تک پرامن احتجاج جاری رہے گا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے متنازع فیصلے تو سیاہ تاریخ کاغذوں سے لکھے جائیں گے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے فیصلے بھی بہت زیادہ متنازع ہیں، جس پر عمران خان بارہا کہہ چکا ہے کہ عامر فاروق ان کے کیس نہ سنیں۔ ہر وہ کیس سنتے ہیں جس سے ظلم اور جبر پہ آنکھیں بند کرنا کیا دانش مندی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ اب اس پہ لنڈ کے بارے میں وضاحت گشکوری کو کیا جا رہا ہے، جو ان کے بارے میں بولتا ہے اس کے پابندی لگا دیتے ہیں۔ خود دیکھتے ہی گولی مارنے کا آرڈر دیا گیا۔ یہ محمد مالک نے سینئر موسٹ صحافی نے انکشاف کیا ہے۔ کاشف باسی نے کہا حکمران اپنے انتقام اور اپنی ضد کو قانون سمجھتے ہیں، مخالفین کو کچل رہے ہیں، اس سے ملک میں نفرت کی آگ جل رہی ہے۔ بلوچستان آگے آپ کے ہاتھ میں نہیں، کے پی کے لوگوں کو ہم سے جدا نہ کرو، وہ ہمارا حصہ ہے، ہم ان کا حصہ ہے، بلوچستان ہمارا حصہ ہے، سندھ ہمارا حصہ ہے۔ پہلے آپ نے نون لیگ نے جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگایا، اب کہہ دیتا ہوں جنوری سے پہلے یہ دسمبر سال ختم نہیں ہوگا 2024، تمہارا اقتدار بھی عوام نے تو ختم کر دیا، چند بیساکھیوں نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ اسی لیے عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ آپ خدارہ نیوٹرل رہیں، انہیں ہم شکست دے دیں گے۔ یہ بات پھر کنفرم کر رہا ہوں، عمران خان کو 3 سے زیادہ مرتبہ آفر کی گئی کہ آپ کا وزیر اعظم بھی لے آتے ہیں، آپ ملک سے باہر چلے جائیں، لیکن نواز شریف اور پیپلز پارٹی کو معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا میں اپنے اوپر ہونے والی تمام زیادتیاں معاف کر دوں گا، عمران خان نے کہا، لیکن جنہوں نے ملک کا خزانہ لوٹا ہے، عوامی مینڈیٹ چوری کی ہے، پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کی کوشش کی ہے، انہیں قانون کے مطابق سزا ہوگی۔ اور عمران خان نے ان پولیس افسران نے جنہوں نے اختیارات سے تجاوز کر کے لوگوں پر جھوٹے مقدمے کرائے، لوگوں کے بچے اغوا کیے، گھروں میں چھاپے مارے، چادر اس کی فہرست بنانے کا کر دیا، جس کے بارے میں ان افسران کا ڈیٹا لے کے سپریم کورٹ میں کہا جائے گا کہ یہ لوگ اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ناظرین، عمران خان ان سے واپس نہیں جائے گا، یہ لکھ کے رکھ لیں بات، یہ لکھ کے رکھ لیں، اور لہذا خون بولے گا۔ یہ لوگ جو بھاگ ہوئے ہیں، یہ مریم نواز صاحبہ فتنہ کون ہے، یہ فیصلہ آپ کریں، جسے عوام نے ریجیکٹ کیا، جس نے فتنہ کون ہے، انتشار کون جاتے، جس نے سپریم کورٹ پر 98 پہ حملہ کیا، جس نے وقت کے آرمی چیف کو گرفتار کیا، جو 5 آرمی چیف سے لڑتا رہا، جو 5-6 چیف جسٹس، عمر عطا بندیال ہو، آصف سعید کھوسا سب کریڈیبل ہو، ثاقب نثار جیسے محبت کرنے والے، عوام کو انصاف دینے والے ہو، ہر چیف جسٹس سے لڑائی ہو جو آپ کی مرضی کے مطابق فیصلہ نہ کرے۔ آپ کو وہ آرمی چیف پسند نہیں آتا جو آپ کی خواہش کے مطابق نہ چلے۔ آپ افسر، پولیس افسر اور بیوروکریٹ ان کو رکھتے ہیں جو آپ کی خاطر قانون کی دھچکیاں اڑا دیں۔ اب عوام جاگ گئی ہے، اب جتنے بھاگو گے کہنا تو جتھے بھجے گا تینوں اتھے ڈنڈے وجن گے۔ اب عوام باہر آ گئی اور عوام کی عدالت لگ چکی ہے، اور عوام کی عدالت کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ حکومت کا ظلم بہت جلد ختم ہوگا۔ میڈیا کو یک طرفہ آپ نے فتح کیا، اس پر بھی احتساب ہوگا۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جس سے آپ اور میں دو چار ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔